بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کورس کوڈ 3753 کریکولم انسٹرکشن کا یونٹ 9 ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ آج یونٹ میں ہم کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس یونٹ میں ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کریکولم بناتے ہوئے ہم کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایگزسٹنگ سچویشن کیا ہے، اور ہم فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں۔ جی اس کا انٹروڈکشن ڈسکس کرتے ہیں۔ ایجوکیشن پلیز اے پیوٹل رول ان نیشن بلڈنگ۔ بہت امپورٹنٹ کردار ہے ایجوکیشن کا قوم کو ایک پیج پہ لانے کے لیے، قوم میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے، ان پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ Federal Ministry of Education was responsible for the nation cohesion, integration and preservation of the ideological foundation of the states before 18 Amendment۔ 18 Amendment جو کہ 2011 میں انٹروڈیوس کروائی گئی، اس سے پہلے فیڈرل منسٹری ان تمام باتوں کی ذمہ دار تھی کہ قوم کے اندر ایک یونٹی پیدا کی جائے، آئیڈیالوجی کو سیو کیا جائے اور ایک مضبوط فاؤنڈیشن دی جائے قوم کو۔ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن وار ریسپانسبل ان میکنگ آف، اس وقت کی فیڈرل منسٹری جو تھی وہ کن چیزوں کی ذمہ دار تھی؟ کریکولم کی، کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ اس کے بعد سلیبس دیتی تھی یونیورسٹی، اسکولس اور سارے اداروں کو۔ اس کے بعد پلاننگ کرتی تھی، ایجوکیشن پلاننگ، کہ کب کون سا پروگرام ہوگا، کب ایگزام لیے جائیں گے، کب ہم بچوں کا سیمیسٹر سسٹم ختم ہوگا، وہ ساری پلاننگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فیڈرل منسٹری کا کام تھا۔ اس کے بعد پالیسی میکنگ تھا۔ پالیسی از اے پاتھ وے، از اے گائیڈ ٹو ریچ سم ویئر، تو پالیسی بھی فیڈرل منسٹری دیتی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ، کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ ہمارا اسٹوڈنٹ اگر 8th کلاس پاس کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا آنا چاہیے، اس کی کیا کیا اس کے اندر کیپیبلٹی اور ایبلٹیز ہونی چاہیے۔ اس طرح ہائر ایجوکیشن کا تھا، تو سارے اسٹینڈرڈز جو تھے وہ فیڈرل منسٹری جو تھی اس بات کی رسپانسبل تھی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا تھا اور کیسے ہوتا ہے اب۔ کریکولم سلیبس اینڈ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ور آن کنکرنٹ لسٹ انڈر انٹری 38 آف دا کنکرنٹ لسٹ آف دا 4th شیڈول آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ 1973 کا جو آئین ہے ہمارا متفقہ آئین پورے پاکستان کا، اس کے تحت ایجوکیشن بھی وہ تھی کنکرنٹ لسٹ میں تھی۔ اس کے بعد آفٹر 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، ڈیولپمنٹ آف کریکولا، اپروول آف ٹیکسٹ بک، مینوسکرپٹس اینڈ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل relating to text books are now the exclusive domain of the provinces۔ اب یہ provinces کو یہ دے دی گیا سبجیکٹ، اب provinces are responsible to make their own curriculum and text books after 18th amendment that was in 2011۔ The 18th amendment devolved education from the concurrent legislative list 38 to the provinces. Consequently, the Government of Punjab established Punjab Text Book Board by an Act 6 of 2015 passed by the Provincial Assembly of Punjab۔ تو پنجاب جو ہمارا ایک پروونس ہے اس نے اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ اور کریکولم کا ادارہ قائم کر لیا، اور اب وہ سارا اس کا پروسیس کر رہا ہے ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ اور کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس سے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے فردر کیا آگے کیا ہو رہا ہے کریکولم کے حوالے سے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان، کبھی یہ تھا کہ جب فیڈرل منسٹری تھی تو دیٹ واز دا ہز ڈومین ٹو ڈو آل دا کریکولم ایکٹیویٹیز، لیکن اب کیا ہے، اس کی جگہ اب فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے نام سے منسٹری بنائی گئی ہے جو اب رسپانسیبل ہے اور جو اب کام کر رہی ہے کریکولم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کریکولم کونسلس بنی ہے اس کے انڈر، اس کے آگے پروونشل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ قائم ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ نیشنل کریکولم کونسل ورکنگ آن سنگل نیشنل کریکولم۔ یہ ابھی اسی سال میں ایک بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے NCC کو، نیشنل کریکولم کونسل کو ایک سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کرائے پوری کنٹری کے اندر، اور تمام پروونسز دوبارہ سے اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی ٹیکسٹ بکس ڈیولپ کریں۔ پروونسز ول بی انکلوڈیڈ، اور اس جو NCC ہے اس کے اندر پروونسز کا فل پارٹیسپیشن ہے، ان کو ان میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی رائے دیں کہ ہاؤ ٹو میک اے افیکٹو کریکولم فار دا ہول پاکستان۔
اس سے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اسٹوڈنٹس آپ کو بتانے والی اس وقت کہ NCC کے تحت جو نیشنل سنگل کریکولم بنے گا وہ نہ صرف پبلک اسکولس کے لیے ہوگا بلکہ وہ دینی مدارس اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول جو انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بھی اسی کو فالو کریں گے جو سنگل نیشنل کریکولم ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں انڈر NCC۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمیشن آف نیشنل کریکولم کمیٹیز بنی ہیں جو مختلف سٹیجز کے اوپر اپنا کام کر رہی ہیں، اور نیشنل کریکولم ڈرافٹ جب ہم ایک بنا لیں گے سنگل نیشنل کریکولم ڈرافٹ وہ پھر پروونسز کو جائے گا، وہ اپنا اس کے اندر انپوٹ دیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ایکڈیمک ایئر ہے تعلیمی سال جو ہے اگلا اس کے اندر یہ 1 to 5 یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا پورے پاکستان کے اندر۔ نیکسٹ ہمارا ہے ڈیولپنگ آبجیکٹیو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کریکولم کے اندر۔ ایکچولی کریکولم کے اندر ہم آبجیکٹیو طے کرتے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے تھرو ہماری ٹیکسٹ بک، تھرو ہمارے ٹیچرز اور دوسری ایکٹیویٹی کے تھرو۔ تو آبجیکٹیو ہمارے کیا ہیں؟ آبجیکٹیوز آر ڈرائیوڈ فرام ریکمنڈیشن آف نیشنل ایجوکیشن پالیسی، جو ہماری پالیسی ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو پالیسی انٹروڈیوس کراتی ہے، جو پاتھ وے دیتی ہے، جیسے ابھی ہم بات کریں تو ایجوکیشن پالیسی 2009 ہمارے پاس ہے جو گائیڈ لائن دیتی ہے، تو اس کے تھرو ہم آبجیکٹیو اپنے کرتے ہیں کون سے آبجیکٹیو ہم کریکولم میں رکھیں گے۔ اب ہم آبجیکٹیو کو تھوڑا سا ہم نے نام چینج کر کے ہم نے اس کو SLOs کہہ دیا ہے، یعنی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز، اور ہیں وہی کہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال بعد وہ کیا اسٹوڈنٹ کس سٹیج کے اوپر ہوگا، اس کو کیا کیا چیزیں اس کی دسترس میں آنی چاہیے یا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ ہے نیشنل لیول سیمینار، اس کے تحت مختلف کانفرنسز سیمینار ہم یونیورسٹیوں کو انگیج کر رہے ہیں، مختلف ایکسپرٹس کو لا رہے ہیں، ان کی رائے لے رہے ہیں فار افیکٹو ڈیولپمنٹ آف اے کریکولم۔ تو سیمینار مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں جس میں ایکسپرٹس اپنی رائے دیتے ہیں، اور ان رائے، ان اوپینین، ان سجیشن کی روشنی میں وہ آبجیکٹیو بنائے جائیں گے جو کریکولم کے فاؤنڈیشن میں ہوں گے۔ اس کے آگے فورمز آف ریسرچ اسٹڈی۔ ریسرچ اسٹڈیز آر ویری مچ نیسیسری ٹو ریچ سم اتھینٹک کنکلوژن۔ ایک اچھے ڈیسیژن پہ پہنچنے کے لیے ریسرچز بہت ضروری ہیں، تو ڈفرینٹ فورم کے اوپر ریسرچ کروائی جا رہی ہیں کہ پاکستانی قوم کو اس وقت کس طرح کے کریکولم کی ضرورت ہے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کریکولم نہ صرف پبلک اداروں کے لیے ہوگا، گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا، بلکہ یہ پرائیویٹ کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تقریباً 25 لاکھ مدارس ہیں پاکستان کے اندر ان میں بھی یہ کریکولم پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد انٹر بورڈ کمیٹیز آف چیئرمین ہے IBC، یہ مختلف بورڈز کی ایک کمیٹی ہے، اور اس کے اندر بورڈز کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اسی فورم پہ آ کے وہ اپنی سجیشن دیتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی بورڈ نے بچوں کا ایگزام لینا ہوتا ہے اور وہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی سجیشن، ان کی رائے، ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے کریکولم کے بنانے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم اپنے لیکچر کے سیکنڈ فیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کلاس 1 to 12 کا کریکولم کہ وہ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے، کون سے سٹیک ہولڈر ہوں گے، کہاں کہاں وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اب ہم ہائر اسٹڈی کی طرف آتے ہیں آفٹر 12 ایئر آف ایجوکیشن، جو آگے BS پروگرام ہیں، MS پروگرام ہیں یا PhD پروگرام ہیں، ان کے کریکولم کے حوالے سے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے اور فردر آگے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ان 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہمارا متفقہ آئین ہے، گورنمنٹ پلیسڈ ایجوکیشن آن دا کنکرنٹ لسٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹ۔ آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا، جیسے کہ 1 بیسک ایجوکیشن ہے 1 to 12 ایئر، اسی طرح ہائر ایجوکیشن بھی اب یہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ۔ Federal government took the responsibility to determine the curriculum, textbooks board, policy, planning and standard of education۔ یہ چیزیں ابھی بھی فیڈرل لیول کے اوپر ہیں، چونکہ فیڈرل منسٹری اب بنی ہوئی ہے، تو کریکولم کی رسپانسبلٹی، ٹیکسٹ بک بورڈ بنانے کی، پالیسی پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن طے کرنے کی ابھی بھی رسپانسبلٹی فیڈرل ایجوکیشن کے پاس ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ قوم کے اندر ایک یونٹی پیدا کرنے کے لیے، قوم کو ایک پیج پہ لانے کے لیے یہ فیڈرل لیول کی جو منسٹری ہے، فیڈرل منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، وہ یہ کردار نبھا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، فردر ہم دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کریکولم میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ ان دسمبر 1976 فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹڈ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، جسے ہم UGC کہتے تھے، اب یہ HEC کے نام سے ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔
as the competent authority to look after the curriculum revision work at bachelor level and onward. یعنی آفٹر 12 year of ایجوکیشن فردر جو بیچلر لیول ہے یا اس سے آگے ایم فل پی ایچ ڈی ہے اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی کریکولم کی کبھی یو جی سی کے پاس تھی, اب اس کو چینج کر کے ایچ ای سی نام دے دیا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور یونیورسٹی کا جتنا کریکولم ہے یا بکس ہے یا آؤٹ لائن ہے دے آر ڈیسائیڈڈ بائی دا ایچ ای سی. It also look after the degrees, certificates and diploma awarded by degree colleges, universities and other institutions of HEC. جو ڈگری وارڈنگ ادارے ہیں جو ڈگری خود دیتے ہیں اپنی, ان کو لک آفٹر کرنا, ان پہ چیک رکھنا, یہ بھی رسپانسبلٹی ہے ایچ ای سی کی. پروسیجر ٹو ریویو ریوائز کریکولم کیسے ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پہ یا ایچ ای سی لیول کیسے اس کو کرتی ہے, یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان 48th میٹنگ آف وائس چانسلرز کمیٹی اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ UGC should review the curriculum of a particular discipline after every 3 years. ہر 3 سال کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ یو جی سی جو اب ایچ ای سی ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ ہر 3 سال کے بعد وہ کریکولم کو ریویو کرے گی, دیکھے گی کہ اس کے اندر کون سی چیز ایڈیشن یا ڈیلیشن کرنی ہے, اور اس کے مطابق بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اینڈ نیڈ آف دا سوسائٹی اینڈ اسٹوڈنٹ اس کے اندر پراپر چینجز لاتی رہے گی آفٹر ایوری 3 years, ہر 3 سال کے بعد. پروسیجر ٹو ریویو ریوائز کریکولم, اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایچ ای سی اڈاپٹیڈ اے پروسیجر ٹو ریویو ریوائز کریکولم. کیسے ہے؟ ٹو انشور دا کوالٹی آف دا اپ ڈیٹڈ کریکولا, جو نیا کریکولم ہم انٹروڈیوس کروائیں اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ایچ ای سی نے ایک پروسیجر ڈیولپ کیا ہے ریوائز کرنے کا کریکولم کو. امپلیمنٹیشن پلان, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. دا کریکولا ڈیزائنڈ از پرنٹڈ اینڈ سینٹ ٹو یونیورسٹیز انسٹیٹیوشن فار اٹس اڈاپشن امپلیمنٹیشن آفٹر دا اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جس لیول پہ بھی ہے, مختلف کریکولم کی مختلف اتھارٹیز ہوتی ہیں, جب وہ اپروول دے دی جاتی ہے اس کی تو پھر اس کو پرنٹ کر کے ایچ ای سی یونیورسٹیز کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے اور امپلیمنٹیشن اس کی ممکن ہو سکے. اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے لیول پہ یہ کر کے یونیورسٹی کو بھیج دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا جو اس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیسن اسی پہ ختم ہوتا ہے. آج ہم نے کیا ڈسکس کیا, ہم اس کو تھوڑا سا بریفلی سمری کی صورت میں آپ کی دوبارہ پیش کرتے ہیں. آج ہم نے کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان ڈسکس کیا, جو کہ انتہائی امپورٹنٹ اس وقت ہمارا ایک ایشو بھی ہے اور ایک پرپز بھی ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ جب ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے تو فیڈرل لیول کے اوپر فیڈرل منسٹری آف پروفیشنل ٹریننگ ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اس رسپانسبلٹی کو اب نبھا رہی ہے. اس نے ایک این سی سی کا ادارہ قائم کیا ہے. این سی سی سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ سنگل نیشنل کریکولم فرام دا نیکسٹ ایکڈیمک ایئر پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا. اب یہ کن کے لیے بنے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمارا جتنے بھی کریکولم بنائے گئے, جتنی بھی ٹیکسٹ بک بنائی گئی وہ صرف پبلک سکولز کے لیے ہوتی تھی, مگر اس دفعہ ایک بہت بڑی چینج اس کے اندر آئی ہے. اور اب جو نیکسٹ کریکولم ہے یہ نہ صرف پبلک سکولز کے لیے ہوگا بلکہ یہ ہمارے پرائیویٹ سکولز کے لیے بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ دینی مدارس جو عرصہ دراز سے سائڈ پہ ہوئے تھے جہاں پہ صرف دینی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی, اب ان کو بھی پراپر اس میں لایا جائے گا اسی دھارے میں, اور ان کو بھی میٹرک تک ان کو ڈگری دی جائے گی, اس کے فردر بھی دی جائے گی. اور اس نئے کریکولم کے تحت ان کو کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس کے تحت یہ بھی پرمیشن ہوگی کہ وہ فیڈرل بورڈ یا جو اور بھی ریلیونٹ بورڈ ہے وہاں ایگزام دیں اور ان کو باقاعدہ ڈگری ملے گی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا لیسن اسی پہ ختم ہوتا ہے. ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.